تھوڑے وقت میں ہم بہت زیادہ کمائی آخرت کی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع یہ شب برات بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلا مہینہ جو گزرا ہے رجب جسے کہتے ہیں، اس میں شب معراج ہے، اور یہ مہینہ جو شعبان کا ہے اس میں شب برات ہے، اور آنے والا مہینہ جو رمضان مبارک کا ہے اس میں شب قدر ہے، اور ان تینوں کے اندر جوڑ ہے۔ اصل مقصود تو شب قدر ہے، جس کے قرآن مجید کے اندر بے شمار فضائل ہیں، احادیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل ہیں، جس کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ مستقل صورت ہے سورۃ القدر قرآن مجید کے اندر، جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ لیکن یہ شب معراج جو ہے، معراج کا معنی بلندی ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ گویا 2 مہینے پہلے، رمضان مبارک سے 2 مہینے پہلے اللہ پاک اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ آئے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، کہ ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے اور پھر ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ تو شب معراج جو ہے اس سے گویا کہ ہمیں روحانی ترقی، روحانی عروج، روحانی بلندی کے لیے اس وقت سے پرعزم ہو جانا چاہیے۔ اور پھر یہ شب برات جو آتی ہے 15 شعبان کی، قرآن مجید سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور وہ برکت والی رات وہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں اگرچہ راج قول یہاں پر بھی لیلۃ القدر کا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اعظام یہاں بھی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے شب برات ہے۔ شب برات میں مقدر طے ہوتا ہے، شب برات میں تقدیر طے ہوتی ہے جو تقدیر معلق ہے۔ ایک تو وہ تقدیر ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت 5 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں، وہ تقدیر مبرم ہے، وہ تقدیر مطلق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ لیکن جو باقی ہمارے معاملات ہیں، فرمایا شب برات کے موقع پر وہ تیار ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جا کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں تقدیر میں جو طے ہوا، آگے دیکھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر تک اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اگر انسان کا طرز عمل اچھا ہوتا ہے تو اس میں تغیر تبدل ہوتا ہے، اس میں قسمت کے بارے میں اور زیادہ اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندہ شب برات سے لے کر کے لیلۃ القدر تک اپنے اعمال کو، اخلاق کو، اطوار کو سنوارنے کی کوشش، آخرت کمانے کی کوشش کرے، شریعت کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ مولانا تقی عثمانی سے دامت برکاتہ جو اس وقت زندہ موجود ہیں الحمدللہ، اور دنیا کی ان بعض شخصیات میں سے ہیں جو عالم اسلام کی نامور شخصیات ہیں، اور اس وقت علماء متفقہ طور پر ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح جانشین اور بہت بڑا فقیہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، فرمایا 10 صحابہ کرام سے شب برات کے فضائل کی احادیث مبارکہ مروی ہیں، اگرچہ سند کے لحاظ سے بعض ان میں سے کمزور ہیں، لیکن 10 صحابہ کرام سے شب برات 15ویں شعبان کی رات کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں ہمیں عبادت اور اس میں ہمیں آخرت کمانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ رات کی عبادت قیام، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، درود کی شکل میں ہو، مختلف شکلوں میں
رات کی عبادت اور اس کے بعد والے دن کا روزہ۔ روزے کا ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کو جنت البقیع قبرستان میں جانا بھی آتا ہے۔ لیکن 10 میں سے روزے کا بھی ایک صحابی فرما رہے ہیں اور 10 میں سے جنت البقیع میں جانے کا بھی ایک دفعہ کا ایک صحابی فرما رہے ہیں۔ لیکن فی نفس ہی ثابت ہوا، اگرچہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی ضروری ہے، کوئی نہ کرے تو اس کو کوئی ملامت کوئی گناہ والی بات بالکل نہیں ہے، البتہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ روزے کے لحاظ سے اور بھی 2 مرجح ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا۔ رمضان مبارک کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ البتہ علماء نے اس کے آخری 2 دن 28، 29، اگر 30 کا ہو تو 30، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا، اور وہ بھی خود حدیث میں آیا ہے کہ شعبان کے جو آخری 2-3 دن ہیں ان کے اندر روزہ نہ رکھا جائے تاکہ یہ روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کے مشابہ نہ ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا روزے کا مرجح یہ ہے کہ ہر مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اکثر ان کو ایام بیز کہتے ہیں جن میں چاندنی راتیں ہوتی ہیں، 13، 14، 15۔ تو اس لیے یہ بھی چونکہ 15 کی رات ہے تو آگے 15 ہی کا دن ہے، تو 13، 14، 15 والے دنوں میں یہ آ رہا ہے، اس لحاظ سے بھی اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو ایام بیز ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی فضیلت ہوئی، شعبان کا دن ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی فضیلت ہوئی، اور ایک حدیث پاک میں الگ اس کے روزے کا بھی آ گیا ہے۔ البتہ یہ ایک اصول ہے، جب بندہ کچھ کمانے لگتا ہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ پھر ہماری نیکی کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے پھر نیکی کو ضائع کرانے کے لیے اس موقع پر اس رات میں مسلمانوں کے اندر کئی سارے اور رواجات ڈال دیے۔ مثلا اس کو عید بنا لیا، عید بنا کے لو جی عیدیں ملتے رہو، کپڑے بدلتے رہو، چیزیں پکاتے رہو، کھاتے رہو۔ کسی نے کوئی چیز پکانے کی رسم ڈال لی، کسی نے کوئی چیز، لہٰذا وہ ان میں پڑھ کر کے شیطان نے ادھر متوجہ کر کے عبادت سے غافل کر دیا۔ تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو یوں عید بنا لو، اس میں فلاں حلوہ ضرور پکانا ہے، اس میں فلاں چیز ضرور پکانی ہے، آپس میں گفٹیں ضرور دینی ہیں، کپڑے ضرور عید والے پہننے ہیں۔ ان چیزوں میں پڑھنا اس کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رات عظمت والی دی تھی، آخرت والی، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ اسی طریقے سے شیطان نے یہ بھی ایک حربہ استعمال کیا کہ بعض لوگوں کو اس میں خاص طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی میں یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، کسی سے بھی ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں نماز پڑھیں، آپ چاہیں تلاوت کریں، آپ چاہیں ذکر کریں، آپ چاہیں کوئی اور عبادت، جس طریقے سے آپ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نفلی عبادت میں تنہائی ہے، آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، بس کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا رب کے ساتھ گوشہ تنہائی اختیار کیجئے۔ وہ تنہائی گھر میں میسر آتی ہے، وہ تنہائی مسجد میں میسر آتی ہے، وہ تنہائی کسی جگہ پر میسر آتی ہے، تو تنہائی میں میلوں ٹھیلوں کے انداز میں رات گزار دینا، بظاہر اگرچہ وہ کسی محفل کی شکل میں ہو، بظاہر اگرچہ وہ کسی اور عنوان سے ہو، جیسے بہت سارے علاقوں میں چراغاں کر لیتے ہیں اور ساری رات قبرستانوں میں یا فلاں میلے لگائے رکھتے ہیں، تو یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اسلامی مزاج ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یاد رکھیے، دین کی سب سے بڑی سمجھ یہ ہے کہ انسان دین کے ہر عمل کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھے۔ جو فرض ہے اس کو فرض کی حیثیت میں رکھیں، جو واجب ہے اس کو واجب کی حیثیت میں رکھیں، جو سنت مؤکدہ ہے اس کو اس حیثیت میں رکھیں،
جو سنت غیر موقدہ ہے اس کو اس حیثیت میں رکھیں، جو نفل ہے، جو مستحب ہے، جو مندوب ہے، ہر حکم شرعی کو اس کی اپنی حیثیت ہے۔ سارا سال فرائض تو پڑھتا نہیں ہے اور آج ساری رات جاگ رہا ہے، سارا سال فرائض نہیں پڑھتا، 5 نمازوں کا نہیں پتہ اور آج ساری رات جاگ رہا ہے، یہ شب برات ہے، تو اس کو کوئی بیچارے کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس لیے دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔